اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو روشن اپنی کار کے تھرو یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ گاڑی پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں اپنے ریلیٹیو کے تھرو، اپنے ریلیٹیو کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو جو گاڑی لینا چاہ رہے ہیں ان کا کیا وہ گاڑی سود پہ لیں گے، مطلب حرام اپنا حلال مال وہاں سے کما کے اپنے ریلیٹیو کے لیے جو کرنے جا رہے ہیں کیا وہ حرام کریں گے، یا دوسرا آپشن ہے کہ کیا وہ جو لے رہے ہیں حلال ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا آپشن یہ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں میرے سے کہ جناب کیا یہ گاڑی لینا ٹھیک ہے، اسلام میں ٹھیک ہے غلط ہے، جو اسلامی بینک ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے گاڑی دینے کا، جو دوسرے بینک ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے گاڑی دینے کا، اور یہ 3-4 برننگ کویسچنز ہیں کہ یہ گاڑی لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے اس کو کیٹیگوریکلی کہ یہ چیزیں ہیں کیا اور اس میں سود کیسے ہوتا ہے، اور اسلامک بینک سے اگر لیتے ہیں تو سود کیسے نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ فار شیور ہے کہ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں وہ سود پہ گاڑی نہیں دیتے، وہ ٹریڈ پہ دیتے ہیں، رینٹ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اجارہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، اور جو کمرشل بینک ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ کمرشل بینک کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی بھی آپ جو بندے جو اسٹیٹ بینک نے طریقہ کار پرسکرائب کیا ہے اس طریقہ کار کے اندر فال کر رہا ہے تو وہ یہ کریں گے کہ وہ گاڑی کے پیسے جو ہیں اس بندے کو پرووائڈ کر دیں گے، یا دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ پیسے ہیں یہ اس کے تھرو جا کے گاڑی لے لو۔ اب وہ بندہ جا کے گاڑی لے لے گا، اب جو اس کا پروسیجر ہے پیٹرن ہے اس کے تحت جا کے وہ لے لے گا۔ جب وہ گاڑی لے گا اس کے بعد وہ جو گاڑی ہے وہ بینک کی نہیں ہے، وہ گاڑی اس کی ہو جائے گی۔ بینک جسٹ اس کو کیا کرے گا ایز اے سیکیورٹی یوز کرے گا کہ یہ جو گاڑی میری ہے ایز اے سیکیورٹی ہے، نہ کہ یہ گاڑی میری اپنی ذاتی ہے۔ جو اس میں ایگریمنٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میزان بینک جو ایگریمنٹ کرتا ہے یا اسلامک بینک ایگریمنٹ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے اجارہ کا، رینٹ کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ میری ہے، میری اونرشپ میں ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو بھی سیاہ سفید کا ذمہ دار ہوں میں ہوں۔ اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کو برن ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہے تو یہ میری اونرشپ میں ہے، بینک کی اونرشپ میں ہے، اسلامی بینک کی اونرشپ میں ہے۔ جبکہ جو کمرشل بینک ہیں، جو سودی بینک ہیں، وہ اس کو لیتے ہیں کہ جناب یہ جو گاڑی ہے اگر برن ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گیا تو انشورنس کمپنی کے تھرو انشور کروا لو، جبکہ اگر گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اس کے کلیم کا رسپانسیبل نہیں بنیں گے۔ ان کا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو گاڑی پرووائڈ کر دی، اب اس گاڑی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور پیسے دیے ہیں ہم آپ کو لیز بیس پہ۔ اب لیز بیس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ سے قائبر پلس سم تھنگ چارج کریں گے، اب قائبر پلس پروفٹ چارج کریں گے۔ سپوز وہ کہتے ہیں کہ 7% + 4، قائبر +4 کریں گے تو قائبر 7 ہے تو 7 + 4 11% ہم آپ سے چارج کریں گے۔ اب قائبر کیا ہے کہ قائبر کا ریٹ بڑھ گیا 8% پہ چلا گیا تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ سے قائبر +4 انہوں نے چارج کرنا ہے تو آپ کا ریٹ 12 ہو گیا۔ قائبر 10 پہ چلا گیا تو ان کا پروفٹ ریٹ کیا ہے 14 ہو جائے گا۔ قائبر 6 پہ آ جائے گا تو ان کا پروفٹ ریٹ 10 پہ آ جائے گا۔ اسی طرح وہ چلتے ہیں قائبر ریٹ کے اگینسٹ کہ قائبر کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے۔ قائبر ہوتا ہے کراچی انٹر بینک مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے جو ڈیلی جو گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو اناؤنس کرتی ہے۔ اب اس بیس پہ جو گاڑی بندے نے جس نے لی ہوگی اس کی قسط جو ہے ویریٹ کرے گی۔ اب اس کا بیسک ایگریمنٹ کیا ہوگا، لیز کا ہوگا۔ گاڑی وہ ضائع ہو جائے، گاڑی ٹوٹ جائے، بینک اس کا رسپانسیبل نہیں ہے، وہ انشورنس کمپنی کو اس نے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ سے قائبر پلس اتنے پیسے ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت چارج کرنے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ نے گاڑی اپلائی کی، بینک نے پیمنٹ کی، گاڑی بکنگ پہ گئی یا اون پہ گئی، بھلے بکنگ پہ چلی گئی، اب جیسے ہی گاڑی بکنگ پہ جائے گی بینک نے وہیں سے ہی آپ سے چارجز لینا شروع کر دینے ہیں، وہیں سے ہی آپ سے، کیونکہ بینک وہ چاہتا ہے کہ جی میں نے 1 مہینہ پہلے آپ کو فائنانسنگ کر دی ہے تو کیونکہ اس مہینے کے جو ریٹ ہے، اس مہینے کا پروفٹ ہے وہ مجھے آپ نے دینا ہے۔ اگر کمپیریٹیولی ہم دوسرے اسلامک بینک کی طرف جاتے ہیں تو اسلامک بینک کرتا ہے کہ کیونکہ گاڑی ہم آپ کو رینٹ بیس پہ دے رہے ہیں، رینٹ میں یہ ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ اسلامی بینک کی ہے۔ اب وہ اسلامی بینک کی گاڑی ٹوٹ جائے، ضائع ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نقصان اسلامی بینک کا ہو رہا ہے کہ کسٹمر کا نقصان کچھ نہیں ہو رہا، اور اسلامی بینک ہی اس بندے سے
اس انشورنس کمپنی سے اس کو کلیم کروا کے دے گا. اگر وہ گاڑی کلیم کے لائق نہ ہوئی تو اس کو بینک ریپلیس کر کے نیو گاڑی دے گا اور وہ اس کو چلائے گا, اس کے لیے رینٹ دے گا. دوسری بات یہ کہ اس کا جو رینٹ ہے جب پے آرڈر بن کے جائے گا تو اس ٹائم اس کا رینٹ شروع نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ 3 مہینے لگیں, 2 مہینے لگیں, 2.5 مہینے لگیں, بینک اس کے آپ سے پیسے نہیں لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ کیونکہ ان 2-2.5 مہینوں میں بینک نے آپ سے کچھ آپ کو چیز ہی نہیں دی جس کو آپ یوز کر کے رینٹ دیتے. تو اس لیے 3-4 مہینے جو 2 مہینے بکنگ ٹائم ہے, اس بکنگ ٹائم کے ڈیوریشن کا بینک آپ سے چارجز نہیں لے گا, بینک آپ سے قسط نہیں لے گا. اور جب گاڑی آپ کے پاس پہنچ جائے گی, اس کو 1 مہینہ استعمال کر لیں گے, اس کے بعد بینک آپ سے اس کے چارجز لے گا اور اس کا رینٹ آپ سے چارج کرے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا ایگریمنٹ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے, وہ ہے اس کا جو رینٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسلامی بینک میں, اور دوسرے میں جو ہوا ہے وہ لیز کا ایگریمنٹ ہوا ہے. جو لیز کا ایگریمنٹ ہوا ہے, لیز کے ایگریمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ نے سارے کے سارے پیسے ریٹرن کرنے ہیں پلس پروفٹ دینا ہے. آپ کو گاڑی کا آپ ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر گاڑی ان فیوچر آپ کی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو بینک آپ کو اس کا کچھ نہیں دے گا, نہ اس میں کوئی ریلیکسیشن ہوگی, اور وہ سارے کے سارے پیسے دے گا. اگلی بات جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے اگر آپ اس کو پری میچور کرتے ہیں, مطلب پری میچور کرتے ہیں یا ٹائم سے پہلے پیسے دینا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوگا. اسلامک بینک کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 1 سال کا ایگریمنٹ کیا, 6 مہینے بعد آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ چاہتے ہیں کہ میرے سے سارے پیسے لے لو اور گاڑی مجھے دے دو. اب بینک نے آپ سے 6 مہینے کا رینٹ چارج کیا ہوا ہے, اب 6 مہینے آگے بچے ہوئے ہیں, تو بینک کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ 6 مہینے کیونکہ آپ نے گاڑی ہماری گاڑی تو یوز کرنی نہیں ہے کیونکہ آپ ہم سے پرچیز کر رہے ہیں, تو 6 مہینے کا جو رینٹ ہے وہ ہم آپ سے نہیں لیں گے. اور جو اوریجنل اماؤنٹ ہے جو بچی ہوئی ہے ہماری, سپوز ہم 10 لاکھ کی گاڑی تھی, اس میں سے آپ نے 5 لاکھ ادا کیا ہوا ہے, 5 لاکھ پیچھے بچا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو 20,000 روپے پر منتھ رینٹ تھا, اب آپ نے جو 6 مہینے کا جو رینٹ ہے وہ بنے گا تقریباً 1,20,000. تو ٹوٹل ویلیو جو آؤٹ اسٹینڈنگ اگر آپ قسط کے تھرو کرتے تو 11,20,000 آپ نے پے کرنا تھا, اور آپ 6 مہینے پہلے پے کرنا چاہ رہے ہیں, تو بینک آپ سے 10 لاکھ لے کے اسلامی بینک آپ کو فری کر دے گا. جب کیا کر جاتے ہیں آپ کنونشنل بینک میں, تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 11,20,000 آؤٹ اسٹینڈ کر رہا ہے اور آپ نے بینک سے گاڑی وہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے ختم کروانی ہے, تو وہ کہیں گے کیونکہ آپ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں تو آپ پہلے تو پینالٹی دیں. اسلام میں جو پینالٹی ہے یا وہ حرام ہے, اس وجہ سے اسلامی بینک پینالٹی چارج نہیں کرتے, کمرشل بینک پینالٹی چارج کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کینسل کروانا چاہ رہے ہیں تو بینک کہے گا کہ کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, پہلے آپ ہمیں 11,20,000 قسطوں کا بھی سہارا دیں, ساتھ میں 40-50,000 آپ کے اوپر پینالٹی دیں, تو تب جا کے آپ گاڑی کلیئر کروا سکتے ہیں. مطلب وہاں پہ آپ کو 2 لاکھ روپے تقریباً ایکسٹرا دینا پڑے گا اگر آپ گاڑی ٹائم سے پہلے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کلیئر کروانے کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو ریمیننگ پورشن دے کے وہ ختم کرنا پڑتا ہے. اور جو ریزیڈول ویلیو کا کانسیپٹ ہے, ریزیڈول ویلیو کا بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کے جتنے پیسے آپ کے بچے ہیں وہ آپ پیسے دے کے اس کے اگینسٹ آپ وہ کوئی نہ کریں. اس ریزیڈول ویلیو کے اوپر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اسلام میں جو ایگریمنٹ ہے لیز کا, کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. لیز کا کہیں پہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں جسٹ جو کانٹریکٹ ہیں وہ مداربہ, مشارکہ, اس کو کہتے ہیں مسومہ یا سلم, استثناء, اجارہ, یہ کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے. تو اسلام نے اجارہ کا کانٹریکٹ لیا ہے کار اجارہ کے لیے جو اسلامک بینک ہیں. تو یہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز, جیسے ایک مکان ہے, وہ گھر ہے, وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کرایہ لیتے رہتے ہیں, اور ساتھ میں یہ شرط رکھ لیتے ہیں کہ جناب آپ اس مکان کو پرچیز کریں گے. سیم ایز اٹ از میزان بینک کا جو کار اجارہ کا وہ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک گاڑی, سپوز ہمارے پاس 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے آپ نے تو پے کرنے ہیں. اب ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں کہ 20,000 روپے آپ نے اس کے اوپر ہمیں کرایہ دینا ہے. تو اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو 10 لاکھ روپے ہے آپ کا, اس کو آپ کروانا چاہ رہے ہیں, سپوز 5 سال میں کلیئر کروانا چاہتے ہیں, تو ہر سال میں آپ نے 2 لاکھ روپے دینا ہے. تو آپ کی پر منتھ جو قسط بنے گی وہ ہم بنا کے دیکھ لیتے ہیں, تقریباً 16,666 روپے اس کی قسط بنے گی, جو گاڑی کی آپ نے ایکچوئل اماؤنٹ دینی ہے. کیونکہ 10 لاکھ کی گاڑی آپ قسطوں پہ لے رہے ہیں, تو آپ نے
10 लाख کا جو 2 लाख बनेगा मंथली, उसका सालाना बनेगा मंथली आप 16,000 रुपये, 16,666 रुपये उसकी किस्त बन रही है आपने जो देनी है। साथ में आपने क्या करना है कि 20,000 रुपये या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये आपके साथ रेंट तय हो जाता है। सपोज़ कर लेते हैं कि 10,000 इसके ऊपर रेंट तय हो जाता है, तो बैंक आपसे 26,000 की किस्त लेता रहेगा। अब क्या होगा कि जब अब हर महीने आपने 20,000 के जो है वो गाड़ी ली, आपने 10,000 रुपये रेंट देना है और 16,000 गाड़ी की ओरिजिनल कीमत वापस करनी है। अब आप जाते हैं जी 5 साल आपको गुज़र चुके हैं, आपको जनाब गुज़र चुके हैं, 2 साल गुज़र चुके हैं, 2.5 साल गुज़र चुके हैं, तो उसमें हमने देखना है, मल्टीप्लाई कर लेना है कि कितनी किस्तें 16,000 रुपये की गई हुई हैं। जितनी किस्तें 16,000 रुपये की गई होंगी वो माइनस कर लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा कि आपने 10 लाख की गाड़ी थी, उसमें 10 जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ख़त्म कर लेना है। तो आपको जो ऊपर 20,000 10,000 का रेंट है वो नहीं देना। इस वजह से इस्लाम में जो ये है कि आपने 2 पोर्शन है किसके, एक आपने गाड़ी परचेज़ करनी है, एक एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट है कि आपने उसके ऊपर रेंट देना है। जिस वजह से ये इसको इस्लामिक रूल ऑफ लॉ में इसको हलाल किया गया है और इजारा का कॉन्सेप्ट जो है ये अप्रूव हुआ। जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसको क्या कहते हैं, इसको पूरा जो प्रोडक्ट है कार इजारा का ये डेवलप किया है। इसी तरह हमारी जो कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर को गाइड करें कि आप उस वाले सूद वाले चक्कर में ना जाएं। आप उसको जो भी आप गाड़ी लेना चाह रही हैं वो इस्लामिक सिस्टम से आके लें। इस्लामिक सिस्टम में आपको इस सूद की लानत से जान छूट जाएगी और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि अंडरलाइंग एसेट है जो एक बंदे की ज़िम्मेदारी है, एक बैंक की ज़िम्मेदारी है, अगर वो एसेट ज़ाया होगा तो वो जो ओनर है, बैंक है, वो गाड़ी रिप्लेस करके देगा। और इन केस अगर ये गाड़ी ख़त्म हो ज़ाया हो जाती है आपकी या ख़राब हो जाती है, 6 महीने आपकी वर्कशॉप पे खड़ी रहती है क्योंकि आपने 6 महीने वो गाड़ी यूज़ नहीं की, तो उस 6 महीने का रेंट भी आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा, बल्कि जब वो गाड़ी आपकी इन यूज़ आएगी उसके बाद आप उसको 6 महीने के बाद जब यूज़ में आएगी उसके बाद 1 महीना चलेंगे तब जाके आप उसकी किस्त देंगे। इस तरह आपको वो नहीं जाएगा। एक चीज़ और होती है कि इसमें लेट पेमेंट जो है अगर बंदा वो करता है जी मैं पेमेंट ही नहीं करता, 3 4 5 महीने वो उसको तंग कर रहा होता है और वो पेमेंट नहीं कर रहा था, तो इस्लामिक बैंक उस सूरत में क्या करता है, तो उस सूरत में इस्लामिक बैंक ये करता है कि उसके ऊपर जो इम्पोज़ करवाता है वो है चैरिटी। अब उसको कहता है कि आप इस तरह करें कि इतनी अमाउंट सदका कर दें। वो उसके ऊपर पेनल्टी, फिनंशियल पेनल्टी तो उसको नहीं बोलेंगे, हम उसको कहते हैं कि इतनी अमाउंट आप उसको सदका करें ताकि आपको एहसास हो कि जनाब आपने ये कि जो है इस्लामी बैंक की जो है वो देनी है। लेकिन क्योंकि बैंक के लिए वो पेनल्टी हराम है तो बैंक क्या करेगा कि वो जो पैसा है वो उठा के सदका कर देगा। बैंक अपने पास पेनल्टी का पैसा यूज़ नहीं करेगा इस्लामी बैंक, जबकि कस्टमर के लिए ये कहा गया है कि वो उसको एज चैरिटी पे करें ताकि जो इस्लामी बैंक है उसका इस्तेसाल ना किया जाए और लोग उसको यूज़ ना करें। ये है हमारा जो इस्लामिक बैंक का जो इस्लामिक वे है अफकार इजारा, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, उसकी वो की है टाइप डिस्कस की हैं। तो अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।